یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ سری نگر اور اسلام آباد میں آج سی آر پی ایف کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر رینک کے 2 افسروں نے خودکشی کر لی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں 2007 سے 451 فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دیگر متعدد پیمانوں کی طرح یہ بھی ایک بڑا پیمانہ ہے کہ بھارت کشمیریوں کے خلاف فوج کے وحشانہ استعمال میں مکمل طور پر ناکام ہے، جسے وہ پاکستان پر الزام تراشیوں، کنٹرول لائن پر مسلسل جارحیت اور آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کے موسم کا حال اپنے نیوز بلیٹنز میں شامل کرنے کے ڈراموں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نصر اللہ پورہ بڑگام میں قابض فوج کے ہاتھوں قیامت خیز مظالم ڈھائے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو انتہا پسندوں کی سرپرستی میں غاصبین نے رمضان المبارک میں بھی جبر و استبداد کا نیا اور وسیع سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کانفرنس نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، ایشیا واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اپیل کی ہے کہ وہ ان مظالم کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے حل کے ضمن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ چور ہی کو چابیاں پکڑانے کے مصداق بھارتی سپریم کورٹ نے 4G انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے سیکرٹری داخلہ کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے، جو ضلع کی بنیاد پر حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ دنیاس ناقابضین نے 4G انٹرنیٹ پر پابندی 27 مئی تک بڑھا دی ہے اور مقبوضہ علاقے میں 52 اور مجموعی طور پر 282 روز سے جاری لاک ڈاؤن سے معمولات زندگی مسلسل مفلوج ہیں۔ پابندیوں کے باعث اسلام آباد ضلع میں ایک اور خاتون ہسپتال نہ پہنچنے کے سبب زچگی کے دوران جاں بحق ہو گئی ہے۔ چند روز پہلے قاضی گونڈ میں بھی اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پابندیوں کے باعث سیب کی طرح 130 کروڑ مالیت کا چیری بھی ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مودی کی RSS حکومت نے کشمیر کو ترنے والا سمجھ لیا تھا۔ وہ اس وہم میں مبتلا تھے کہ فوجی طاقت، سیاسی شعبدہ بازی اور عوام کو یرغمال بنا کر وہ کشمیریوں کو راتوں رات زیر کر دیں گے، لیکن کشمیری قوم ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں، جس سے برہمن سامراج مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما داؤد احمد خان کی گفتگو۔ ہندوستانی حکمرانوں نے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ ہندوستانی حکمرانوں خصوصاً BJP کے غنڈوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اس پروپیگنڈے سے ہندوستان کے اندر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہندو نواز حکومت بری طرح ناکامی کو چھپانے کے لیے اس پروپیگنڈے کا سہارا لے رہے ہیں۔ کورونا کی آڑ میں وادی کشمیر میں ڈبل کرفیو لگا کر ساری دنیا سے رابطے ختم کر کے ہندوستانی حکمران یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کشمیری دب جائیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جب تک جموں کشمیر کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے خواب دیکھنے والے اپنے ہی سلطنت کو انشاءاللہ ڈبو دیں گے۔ ہندو سامراج کی تل ملاہٹ اور احمقانہ حرکتوں سے کشمیریوں اور پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس طرح کے اقدامات بھارت کے لیے مزید جگ ہسائی کا باعث بنیں گے۔